بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جو اپنے باپ سے چھپ کر مسلمان ہوئی۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا تو وہ اسے مارنے ہی والا تھا جب وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ وہ اسٹیشن کی طرف بھاگی، اس کا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ وہاں پر موجود سارے ہندو اور اس کا باپ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اب کہو اپنے خدا سے کہ تمہیں بچائے۔ آخر ایسا وہاں پہ کیا ہوا کہ سارے ہندو مسلمان ہو گئے اور لڑکی کا باپ سجدے میں گر کر توبہ اور استغفار کرنے لگا۔ آخر لڑکی نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ایسا کیا کہا؟ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ گائیں اور بتوں کو پوجتے تھے۔ مجھے ان خداؤں کی سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا۔ میں اپنی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی جانے لگی۔ میرے ساتھ والے بینچ پر ایک مسلمان لڑکی بیٹھتی تھی۔ اس کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے مجھ سے بات چیت اور دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں ویسے بھی کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ادھر پاس ہی ہاسٹل میں میری رہائش تھی اور میری روم میٹ بھی جویریہ تھی۔ میں نے اپنے پلنگ کے ساتھ ایک مورتی بھی رکھی جو میری ماں نے مجھے آتے وقت دی تھی۔ اس مسلم لڑکی نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ لگا لیا جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، اس نے اپنی سائڈ بہت اچھے سے سیٹ کی تھی اور ایک جگہ قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے جویریہ کو 2 سے 3 بار آوازیں دی مگر اس نے میری طرف نہ دیکھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ مجھے اگنور کر رہی ہے۔ میں اپنے بیڈ پر آ گئی اور موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو کچھ کام تھا کیا؟ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ یہ نماز کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے جویریہ سے پوچھا، یہ پردہ تم نے کیوں لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی، سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے میں نے یہ پردہ لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ کی طرف واپس چلی گئی۔ میرا زیادہ تر وقت جویریہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں اس سے اور بھی باتیں سیکھنے لگی اور باقی بھی مسلم اسٹوڈنٹ کو جانچتی رہتی تھی۔ اب مجھے جویریہ کی ایک ایک عادت پسند آنے لگی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلتی تھی تو مکمل پردہ کر کے نکلتی تھی۔ میں اکثر اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اکثر وہ رات کو بھی اٹھ کر عبادت کرتی تھی۔ میں سوچنے لگی، یہ کون سی عبادت ہے جو جویریہ رات کو بھی کرتی ہے؟ اس نے تو مجھے 5 وقت کی عبادت کا بتایا تھا۔ میں اکثر اسے صبح اور شام کوئی موٹی سی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس کی عادات اور اس کی عبادات مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت وہ وہی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت وہ تیز آواز میں پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہ کتاب کسی کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور پھر مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، جو تم پڑھ رہی تھی مجھے وہ سننا اچھا لگ رہا تھا۔
میری آنکھ اچانک تمہاری آواز سے کھلی۔ کیا تم دوبارہ میرے لیے وہ کتاب پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اسے چھونے کے لیے باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ میں بہت غور سے جویریہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، وضو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، وضو کا مطلب پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مجھے اسلام کی آگاہی ملتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے وہاں 1 سال ہو گیا اور مجھے اسلام کی کافی معلومات مل گئی تھی۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ جویریہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے مجھے وضو کروایا اور مجھے کلمہ پڑھایا، جسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس نے مجھے اسلام کی بہت سی بنیادی باتیں بھی سکھائی۔ اس نے مجھے نماز پڑھنا بھی سکھائی۔ جس لمحے میں نے سجدے میں اپنا سر رکھا، اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ جویریہ نے مجھے قرآن پڑھنا بھی سکھایا۔ وقت گزرتا گیا۔ مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اب ابا روز گھر آنے کا کہہ رہے تھے، لیکن میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں مجھے ہندوانہ رسمیں کرنی پڑتی، جو میں اب کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا کو علم ہو گیا تو وہ مجھے جان ہی سے مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی۔ والدین ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ بس تم انہیں یہ مت بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں اپنے گھر روانہ ہوئی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ میں اب حق پر ہوں۔ میری حفاظت اللہ کے سپرد ہے۔ مجھے اب اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ میں سب کے سامنے اپنی عبادت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی میری 5 وقت کی نمازیں ادا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں رات کو اٹھ کر اپنی ساری نمازیں قضا ادا کرتی تھی۔ میری ماں بہت بیمار تھی۔ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں کچھ پڑھ کر اماں پر بھی دم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن میری ماں سوئی ہوئی تھی تو میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، اس بات سے انجان کہ اماں میری ساری حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو اماں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن صبح جب میں جاگی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ یہ اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے۔ ابا بہت غصے میں تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابا نے مجھے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ابا اپنی بندوق لینے کے لیے کمرے میں گئے تو میں گھر سے نکل کر بھاگنے لگی، کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی۔ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا۔ بھاگتے ہوئے میرا پاؤں ٹرین کی پٹری میں پھنس گیا۔ ابا بھی وہاں آ گیا اور وہاں پر موجود سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا، اپنے رب سے کہو تمہیں آ کر بچا لے، کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے، وہ تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ میرے کانوں میں جویریہ کے یہ الفاظ گونجنے لگے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہ میری پہلی آزمائش تھی۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ ٹرین میرے پاس آ رہی تھی۔ اچانک ٹرین میرے پاس سے دوسری پٹری پر چڑھ گئی۔ بجلی کی تیز چمک نے پٹری کو ایک لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین ساتھ گزرتی دوسری پٹری پر چڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ابا بھی سجدے میں گر گیا
اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے سارے گھر والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر